الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی ایک پوری کوشش کی گئی اور اس کے لیے سارے اسباب مہیا کیے گئے اور کہیں زبردستی کیا اور کہیں مختلف طریقے اختیار کیے گئے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام صحیح سالم اس جگہ سے نکل آئے اور اپنے آپ کو بچا لیا. یہاں آگے اس واقعے کے اوپر کچھ مزید باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت یوسف کو بہکائیں گی. اس عورت کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پکا خیال جم چکا تھا. دو تین قسم کے ترجمے کیے گئے ہیں. وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس کا خیال آ گیا تھا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اس کے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتے، دلیل نہ دیکھ لیتے، تو ان کا خیال مزید جم جانا تھا. یہ جو ہمارے اکابرین نے جس تفسیر کو راجح قرار دیا ہے اس کے مطابق ترجمہ ہے، ورنہ ایک اور تفسیر یہ ہے، ایک اور تفسیر کے مطابق ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر وہ اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی عورت کا خیال آ جاتا. یعنی تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے کچھ ترجمے میں تبدیلی ہے. بل دونوں باتیں ذکر کر دیں. جو ہمارے اکابرین نے اور مفسرین نے جس تفسیر کو راجح قرار دیا ہے وہ پہلے والا ترجمہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا. خیر، یہاں ہم کوئی علمی بحث نہیں کر رہے، لیکن ایک بنیادی طور پر بات سمجھانے کے لیے بتایا. كذلك لنصرف عنه السوء، اور اسی طریقے سے ہم برائی کو یعنی صغیرہ گناہوں کو، والفحشاء اور بے حیائی کو یعنی کبیرہ گناہوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں وہ بندہ جو اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ کا خاص ہوتا ہے. اور یہاں پر خاص طور پہ حضرت یوسف کا ذکر ہے کہ ہم نے ان سے برائی کو دور کر دیا، بے حیائی کو دور کر دیا. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا. بات یہاں سے آگے چل رہی ہے. میں انشاءاللہ ترجمہ اور مفہوم ساتھ ساتھ عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کوشش کروں گا کہ کچھ اختصار کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آئیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ خیال آیا تھا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. یہ میرا آپ کا اہل سنت والجماعت کا ایک مکمل عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ كذلك لنصرف عنه السوء، کیونکہ وہ گناہ سے نہیں بچتے بلکہ اللہ گناہوں کو ان سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی ان کی برگزیدگی ایسی ہے کہ اللہ گناہوں کو ان سے ہٹا دیتے ہیں، گناہ ان کے راستے میں نہیں آ سکتا. اللہ نے ان کو اپنا ایسا تعلق عطا فرمایا ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں،
لیکن یہاں سمجھانا جو مقصد ہے، جو بات بتانا مقصد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر طبعی تقاضے کے تحت کسی گناہ کا خیال آتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، صرف میلان۔ اس وقت جی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پیاس لگی ہوگی، ہیں جی ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بھوک بھی لگی ہوگی، تو یہ جو بھوک لگنا ہے یہ روزے کو مزید مضبوط کرتا ہے یا کچا کرتا ہے؟ مضبوط پکا کرتا ہے نا۔ تو ایسے ہی اگر نفس کے اندر گناہ کا میلان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ سمجھے مجھے گناہ کا خیال آ کیوں رہا ہے، گناہ کا تقاضا پیدا کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کے اندر گناہ کا مسالہ جتنا تیز ہوگا اس کے اندر اللہ کے تعلق کا مسالہ بھی اتنا ہی تیز ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے گناہ کا تقاضا آتا ہے تو میں بہت گندا انسان ہوں، ٹھیک ہے، ہم تو ہیں ہی گندے، لیکن گناہ کا تقاضا آنا، گناہ کا خیال آنا یہ کوئی برا نہیں ہے، گناہ کا میلان ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے خاص طور پہ نوجوان بچے بچیاں بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر گناہ کا وسوسہ کیوں آ رہا ہے، پھر گناہ کا خیال کیوں آ رہا ہے۔ کئی جوان ایسے ہوتے ہیں کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے روتے رہتے ہیں کہ ہائے مجھے گناہ کا خیال کیوں آیا۔ یہ آنسو اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے، لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا کہ مجھے گناہ کا خیال کیوں آتا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو عاشق مزاج ہوتے ہیں، جو عاشق مزاج ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ سے تعلق کی تڑپ بھی اتنی تیز ہوتی ہے۔ وہ مخلوق کے ساتھ جب عشق کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ محبوب نے مجھے یوں دیکھا اور یوں منہ کر لیا، دل پہ ایک پہاڑ گزر جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب ان کو نماز کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ملتا تو پھر وہ بھی ایسے ہی تڑپتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خیال جم جانا بشری تقاضا، یہ خیال آ جانا بشری تقاضا، جمع تو زلیخا کو تھا، کیونکہ یہاں پر 2 تاکید ہے، لام تاکید ہے اور قد تاکید ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ۔ حضرت یوسف کا خیال اور تھا ایک وہم کے درجے میں، وسوسے کے درجے میں، اور زلیخا کا خیال ارادے کے عزم کے درجے میں ہوتا تھا، تو اس کا خیال اور تھا اور ان کا خیال اور تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آنا یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آتا ہے تو گھبرائے نہیں۔ کسی شخص کو حرام کھانے کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے، حرام کا ہو حلال کا ہو، دل کرتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کسی شخص کا دل کرتا ہے کہ میں زنا کروں، میں گندا کام کروں، میری مختلف طرز کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کا رجوع اللہ کرنے کا طریقہ پچھلی آیات میں بتا دیا۔ لولا الرأى برہان ربی، اگر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل، برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پر رعا برہان کا لفظ استعمال کیا مزید تاکید، یعنی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا چیز دکھائی تھی۔ مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ حضرت یعقوب کا چہرہ نظر آیا تھا، حضرت جبریل نظر آئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام ملا، کچھ وحی، کچھ چھت پہ لکھی ہوئی آیت نظر آئی، کچھ اس طرح کی باتیں، ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن کاش کہ میرے اور ہم سب کے درمیان ایسے لوگ ہوں جو اللہ سے دعا کریں، اللہ جی ہمیں دکھائیے کہ حضرت یوسف کو آپ نے کیا برہان دکھایا تھا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، ان کے اولاد میں بہت سے بزرگ گزرے، اللہ والے ہیں، ان کے بیٹے ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ انہوں نے فرمایا جب میں آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے اللہ سے بہت مانگا کہ اللہ جی مجھے اب دکھائیے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا دکھایا تھا۔ مجھے اللہ نے خواب میں ایک منظر دکھایا جس کو دیکھ کے میں بلبلا اٹھا، گھبرا گیا، اللہ یہ تماشا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ لیکن یہ ہر ایک کا اپنا ایک اندازہ ہے، تفسیر نہیں ہے اس کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ قرآن کی ان آیات سے ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ اگر مجھے کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال بار بار آتا ہے تو میں اللہ سے پوچھوں اللہ جی میں اس گناہ سے کیسے بچوں گا، ذرا مجھے اس گناہ کا انجام دکھائیے، اور اللہ سے مانگے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے تکلم کرے، کلام کرے، اور اللہ رب العزت کلام کا جواب دیتے ہیں، کوئی کر کے دیکھے۔ تو لولا اور رہا برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء، ایسے اللہ اپنے پیاروں سے برائی کو، بے حیائی کو ہٹا دیتے ہیں، اور انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ مخلص کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مخلص کا مطلب ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو، اور ایک مخلص کیا ہے؟ اس کے ترجمہ معنی سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو شخص سراپا پیار ہے، سراپا محبت ہے، یعنی یہ نہیں کہتے یہ محبت کرتا ہے، ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو سراپا محبت ہے، یعنی ماں سراپا محبت ہوتی ہے، باپ سراپا شفقت ہوتا ہے۔ جی ہم نہیں کہتے کہ ابو بہت پیار کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے امی بہت پیار کرتی ہیں، بلکہ یہ تو بچے کہتے ہیں کیونکہ وہ کم سمجھتے ہیں، بڑے کہتے ہیں ماں تو سراپا پیار ہوتی ہے، سراپا محبت ہوتی ہے، ایسی وہ سراپا اخلاص ہے۔ یعنی ماں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے محبت کیسے کی جاتی ہے، جن لوگوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاص کیسے ہوتا ہے، وہ ان میں سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہ من عبادنا المخلصین، مخلص وہ ہوتا ہے جس کے پاس مخلصین جمع ہوتے ہیں، یعنی ہر زمانے کے اکابرین اللہ والے، ان کو مخلص کہلایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اخلاص والے جمع ہوتے ہیں اور ان سے اخلاص سیکھتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ سمجھ لیں اخلاص سمجھنا سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہتے، کننا نلزم صحبت عمر بن الخطاب، ہم حضرت عمر بن خطاب کی صحبت کو لازم پکڑتے تھے، کئی نتعلم منہ الورع، ہم ان سے تقوی سیکھتے تھے کہ تقوی ان کے مزاج میں رچا بسا تھا۔ چنانچہ جب ایسا ہوا تو واستبق الباب وقدت قمیصہ، واستبق الباب، وہ دروازے کی طرف بھاگے، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے ہیں، اور دوسری طرف زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی ہے۔ یہاں پر ہے واستبق الباب، وہ ایک دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے ہے وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس میں بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں، مثلا یہ ہے کہ وہ ایک دروازہ نہیں تھا بلکہ وہ دروازہ در دروازہ، یعنی ایک دروازہ، پھر اس کے بعد دوسرا دروازہ، پھر تیسرا دروازہ، پھر یوں کرتے کرتے 7 دروازے تھے، جیسے کہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج کل تو ہمارے لاک سسٹم ہے، پہلے زمانے میں جو تالے ہوتے تھے وہ زنجیر ہوتی تھی، زنجیر کو دوسرے دروازے سے لف کرتے تھے اور اس کے اوپر تالا لگا دیتے تھے، اس طریقے سے دروازہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے دروازے کو، دروازے کی طرف بھاگے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر گناہ کا تقاضا ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس جگہ سے جلدی نکلنا چاہیے، اور اگر پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے تو پھر کسی بزرگ کی خانقاہ میں جمع ہو جانا چاہیے، کسی تبلیغی جماعت میں نکل جانا چاہیے، کسی دین کے کام میں لگ جانا چاہیے، اس گناہ کی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے۔ علماء نے اور بھی بہت سے مسائل لکھے، جیسے جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر اپنا ایمان محفوظ رکھنا ممکن نہیں ہوتا تو ان کے لیے اور مسائل ہیں، ہم ان میں نہیں جاتے۔ تو واستبق الباب، وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے ہیں تو جو تالا لگا ہوا تھا، وہ تالا اسی وقت ٹوٹ کے نیچے گرا اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ تم کوشش کرو، راستے میں کھولوں گا۔ ہم اللہ کے راستے میں کوشش کریں، اللہ راستہ کھولیں گے۔ اللہ کے راستے میں کوئی بندہ مایوس نہیں ہے۔ میں پہلے سنا چکا ہوں لیکن پھر سناتا ہوں۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اور آپ لوگوں نے لاکھوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کو طلب کرنے کی کوشش کی، دنیا ان کو نہیں ملی، لیکن فرمایا کہ اشرف علی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کوئی ایک طالب مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس نے اللہ کو پانے کی کوشش کی اور اللہ اسے نہ ملے ہو۔ واستبق الباب، وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ جب دروازے کی طرف بھاگے تو کیا ہوا؟ وقدت قمیصہ من دبر، وہ جو عورت ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے زور سے کھینچی اور پھاڑ لی۔
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. چنانچہ جب انسان محنت کر کے گناہ سے اپنی ڈائریکشن بدلی کر کے بھاگتا ہے تو گناہ میں صرف اتنی طاقت رہتی کہ وہ آپ کی قمیض پھاڑ سکے، آپ کی جان نہیں لے گا. گناہ آپ کو تباہ نہیں کر سکے گا جب آپ نے اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف کر لی. اب گناہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا، اتنا نقصان کرے گا جتنا قمیض پھٹنے کا نقصان ہوتا ہے. جی چنانچہ کوئی آپ کو ڈراتے تیری جان چلی جائے گی، تو مر جائے گا حرام نہیں کھائے گا، تو مر جائے گا اگر تو رشوت نہیں لے گا، تو مر جائے گا اگر تم وکالت میں جھوٹ نہیں بولے گا. گناہ میں بس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کا دامن پکڑ کے کھینچ سکے، اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طاقت کتنی ہے کہ اللہ بند کے بند دروازوں کی زنجیریں توڑ کے آپ کو کہے گا آؤ راستہ یہ ہے، آؤ راستہ ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پھٹا ہوا دامن بھی آپ کی عزت کی لاج رکھے گا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. پھر اس عورت کا شوہر دروازے پہ ملا. قالت، تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا قالت ما جزاء. اصل میں مسئلہ یہ تھا، مصر میں اس زمانے میں کرپشن بہت زیادہ تھی، مصر میں اس زمانے میں بے حیائی بہت زیادہ تھی. کرپشن تو ہمارے ملک میں بھی ہے، بے حیائی ہمارے ملک میں اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے ممالک میں ہے. لیکن اللہ رب العزت اس کا ایک منظر دکھا رہے ہیں. اس زمانے میں زنا بالرضا یہ کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. البتہ کوئی کسی کی بیوی کے پیچھے لگ جائے اس کو اس زمانے میں بھی لوگ برا سمجھتے تھے. چنانچہ اس نے یہی کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک السوء. اس بندے کی جزا کیا ہے؟ اس بندے کو کیا سزا ملنی چاہیے جو تیری بیوی کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کی کوشش کرے؟ اس بندے کی کیا سزا ہے؟ اللہ رب العزت اس زمانے کی بے حیائی بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسی بے حیائی تھی اور آج کے زمانے میں بھی ایسی بے حیائی ہے، اور یہ بے حیائی آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور بے حیائی کا ایک مزاج ہے، بے حیائی کا ایک مزاج یہ ہے کہ بے حیائی ایسی گندی گندی خواہشات پیدا کرتی ہے جس کا پہلے کسی بندے کو خیال بھی نہیں آیا تھا، جس کا پہلی قوموں کو خیال بھی نہیں آیا تھا. چنانچہ ہمارے دارالفتہ میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور عجیب عجیب مسائل پوچھتے ہیں، عجیب عجیب مسائل پوچھتے ہیں. حیا سوز مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو عام انسان زبان پہ لاتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تنہائی میں بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے کہ مجمع میں کہا جائے. لہٰذا کوئی کسی شخص کے مزاج میں اگر بے حیائی ہے تو اس کے مزاج میں اس طریقے سے ایسی الٹی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چاہیے کہ اس کی اصلاح کروائے. اگر اس کو بڑھنے دیتا جائے گا تو کوئی آسمان نہیں ہے جو اس کو روک سکے، کوئی دروازہ نہیں ہے جو اس کو بند کر سکے، کوئی زنجیر نہیں ہے جو اس کو باندھ سکے، کوئی پیغمبر نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو وہ بھاگ جائے گا اس کے سامنے سے. اگر اندر کی گندی خواہشات کو، اگر اندر کی گندی اٹھنے والی خواہشات کو لگام خود نہیں دی تو یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے. چنانچہ اب عورت نے رخ بدلا، اور رخ کیا بدلا کہ پہلے تو حضرت یوسف پر ڈورے ڈال رہی تھی، اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے بالکل رخ پلٹا. تو سمجھ لے کہ کوئی کتنا بھی بے حیا ہو جائے، اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا. لہذا گناہ عزت کو تار تار کرنے والا ہے، جس کو اللہ نے بتایا کہ جس نے گناہ کیا اس کی عزت تار تار ہوئی. کیسے ہوئی؟ الا ان یسجن او عذاب علیم. اس کو فوراً پڑائی کی جائے اور بعد میں اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، ایسا کیا جائے اس کی بات ہی نہ سنی جائے. چنانچہ اس نے یہ کہا قال حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، سمجھ لے، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے بہکایا ہے. چنانچہ اگر کوئی آپ کے اوپر تہمت لگا رہا ہے تو وہاں اپنی صفائی پیش کرنا سنت انبیاء ہے. اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو وہاں پر اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے؟ اور جب سنت انبیاء کے مطابق آپ صفائی پیش کریں گے اور صحیح طریقے سے بات کریں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کی مدد کریں گے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. پھر اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی کہ اس عورت یعنی زلیخا کے خاندان کا ایک فرد تھا، اس نے وہاں پر گواہی دی. اس کی جو گواہی تھی وہ ایک الگ طرز کی گواہی ہے، جس کو ہمارے ماحول میں کہتے ہیں انوائرمنٹل ایویڈنس، کہ ماحولیاتی تاثر کے آپ حالات کا جائزہ لیں اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کریں. چنانچہ حالات کا جائزہ لینا، حالات سے بے خبر رہنا، یہ ہمیں نہیں سکھایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے حالات سے باخبر تھے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی باخبری کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں تمہارے ابا، ان کا کیا حال ہے، انہوں نے وہاں پر یہ فیصلے نافذ کیے تھے، ان کا کیا حال ہے۔ صرف ایک بات بتاتا ہوں، آج کل بہت سے لوگ علماء کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اللہ اللہ کرنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے، ان کو کیا پڑی ہے سیاست میں آنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں کبھی اپنا خلیفہ نہیں بنایا، خود سیاست کی زندگی بھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا فرعون کے پاس؟ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، ان کے بڑوں کے پاس جاؤ۔ کیوں بھیجا؟ بھیجتے نا نیچے کے لوگوں کے پاس جاؤ، ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ بادشاہ کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکال کے بادشاہ کے گھر میں رکھا ہے، وزیر کے گھر میں رکھا۔ کیوں؟ سیاست سکھانی تھی۔ کوئی بھی ہمارا پیغمبر تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بن کے آئے، حضرت آدم علیہ السلام ماتحت بن کے نہیں آئے۔ جی ہاں، جو پالیسی ساز ہیں انبیاء کو اللہ نے وہ بنایا ہے، اور جو پالیسی ساز لوگ ہیں اللہ نے انبیاء کے پاس ان کے پاس انبیاء کو بھیجا۔ پالیسی ساز لوگوں میں جو کام ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی حکمت عطا فرمائی، ایسی بصیرت عطا فرمائی، چنانچہ انہوں نے جو ایویڈنس دیا ہے، جو دلیل دی ہے، وہ انوائرمنٹل ایویڈنس ہے۔ کیا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، تو وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہوں گے اگر ایسا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں ہے۔ یہ دلیل ہوئی۔ جب دلیل کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیض کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال، تو پھر فیصلہ ہو گیا، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہارا مکر ہے، اور ان کیدکن عظیم، اور تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہاں ایک جرنل بات عزیز مصر نے کی، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو نقل بھی فرمایا، اور پھر فرمایا یوسف اعرض عن، یوسف آپ ان سے اعراض کیجئے۔ کیا ایک بات سمجھانا مقصود ہے؟ سمجھانا مقصد ہے کہ اگر کسی بندے کی غلطی آپ کے سامنے کھل جائے تو ہائپر نہ ہو، مشتعل نہ ہو، بلکہ اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ بعضی حضرات نے لکھا ہے کہ عزیز مصر تو بغیرت انسان تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، لیکن مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ سمجھانا مقصد تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، کتنی بھی بڑی بات سامنے آئے، آپ ٹھنڈے ہو کے معاملے کو لیں۔ اگر آپ گرم ہو کے معاملے کو لیں گے، آپ اپنا نقصان کریں گے، آپ اپنا نقصان۔ اس کا میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جذباتی فیصلہ نہ کریں، یہ مطلب نہیں، جذباتی فیصلہ کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں، اپنے بڑوں کے مشورے سے کریں۔ کوئی بھی بندہ جب اپنے دماغ سے ہائپر ہو کے فیصلہ کرتا ہے، ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ہائپر ہو کے فیصلہ کیا ہے، جس نے غصے میں آ کے فیصلہ کیا ہے، اپنا نقصان کیا اور دوسروں کا بھی نقصان کیا ہے۔ چنانچہ یوسف اعرض عن ھذا، اس میں اور باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ یوسف آپ ان سے اعراض کیجئے، واستغفر لی ذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہ لکھا ہے کہ اپنے شوہر سے معافی مانگو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، یعنی ذلت یہ ہے کہ جو تمہارا غلام ہے اس سے تم معافی مانگو۔ عام طور پر ماتحت سے معافی نہیں کی جاتی، بلکہ کمپلسیٹ کیا جاتا ہے کہ ان سے ہدیہ وغیرہ دے کے ان کو کیا جاتا ہے، لیکن معاملہ ایسا تھا۔ تب عزیز مصر نے یہ کہا، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تیری غلطی ہے، یہاں پر تیرا معاملہ ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی، اس کے بعد اور مزید معاملات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل منا